بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے آب کوثر، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ میرے مرشد کریم کی تالیف ہے، اور اس میں آپ نے ایک واقعہ درج فرمایا ہے جو کہ آب کوثر کے صفحہ نمبر 169 پر ہے، اور میرے مرشد سرکار نے سعادت الدارین کی نامی کتاب سے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے جو کہ صفحہ نمبر 147 یعنی سعادت الدارین کے صفحہ نمبر 147 پر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک تاجر تھا، بغداد میں رہتا تھا اور کھاتا پیتا آدمی تھا، بڑا معقول اس کا کاروبار تھا، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے اور وہ مقروض ہو گیا، یہاں تک کہ قرض خواہوں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ اس بڑی تنگ دستی میں وہ رہ رہا تھا۔ ایک صاحب دین آیا اور اس نے کہا کہ میرے 500 دینار اس کے ذمے تھے، واپس کرو۔ اس نے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ میری نیت ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ اس نے جا کے اس کے خلاف کیس دائر کر دیا قاضی صاحب کی عدالت میں۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا اور اس تاجر کو اور کہا کہ بھئی تم نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا جی دینے ہیں۔ تو تم دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس فی الحال تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے۔ اس نے کہا چلو کوئی ضامن دے دو۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بندہ اس کا ضامن بننے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ یا جیل جاؤ یا پھر ضامن دو۔ اس نے کہا جی آپ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، وہ رات میں بچوں میں گزار لوں، پھر میں جانور جیل جانے میری قبر ادھر ہی بنے گی، کیونکہ نہ میرے پاس پیسے ہوں گے نہ جان چھوٹے گی۔ تو قاضی صاحب نے اس ایک رات کے لیے اس سے ضامن مانگا۔ اس نے دائیں میں دیکھا لیکن عدالت میں کسی آدمی کو بھی اس پہ رحم نہیں آیا، تو اس نے کہہ دیا کہ جناب اس ایک رات کے لیے میرے جو ضامن ہے نا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے ایک رات بچوں میں گزار لینے دیجیے، پھر میں جانور جیل جانے۔ تو قاضی صاحب نے جب نبی کریم علیہ السلام کا نام اس میں گرم میں سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب چلے جاؤ۔ یہ گھر آیا، گھر تو کافی مغموم تھا، پریشان تھا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس نے ساری بات بتائی۔ بیوی بڑی بیدار بخت عورت تھی، خوش بخت عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے جس کے ضامن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں اس کو کیا تکلیف ہوتی، کیا پریشانی، تو مطمئن ہو۔ اس کو ڈھارس بندی، بچے سو گئے، وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہی مسلح بیٹھا تھا، اس کو اونگ آ گئی، اور جیسے اونگ گئے تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں سرکار نے فرمایا کہ میرے امتی کیوں پریشان ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور یہ ماجرا ہے، میں نے قرض دینا ہے۔ تو فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم صبح اٹھ جاگنا تو وزیر صاحب کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ میرے ذمہ 500 درہم قرض ہے، وہ میرا قرض ادا کرو، اور اگر کوئی نشانی طلب کرے وزیر تو کہنا کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور کل رات جو گزری ہے آپ شک میں پڑ گئے کہ 5000 پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، حالانکہ وہ 1000 پورا ہوا کہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ 1000 پورا تھا۔ یہ صبح اٹھا، حشاش بشاش تھا، گیا وزیر صاحب کے اس محل میں کے سامنے، تو ان کی ساری تیار تھی، وہ نکلے تو فوراً آگے بڑھا اور کہا جی السلام علیکم۔ اس نے کہا کیسے آیا ہے، کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ تو وزیر صاحب نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ تیرے پاس کیا نشانی کی تجھے انہوں نے بھیجا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جب روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں جس کا علم آپ کے سوا اور فرشتوں کے سوا کسی کو نہیں۔ تو وہ چونکا، وہ اس والی سترا اور اس کو ساتھ لے اپنے وہ خاص محل اپنے خواب سرائے میں گیا، یہ خوابگاہ میں گیا، اور وہاں جا کے اسے بٹھایا اپنے پلنگ پر، کہا کہ مجھے خواب سنا، کیا بات ہوئی؟ اس نے سارا خواب سنایا کہ یوں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں، میرے ذمہ 500 دینار قرض ہے، اب میرے قرض کا انتظام کریں۔ اس نے اس کو 500 دینار دیا اور کہا کہ یہ آپ کے قرض کے لیے، پھر 500 دیا کہ یہ آپ کے بچوں کا خرچ ہے، پھر 500 دیا کہ یہ آپ کے کاروبار کے لیے، اور پھر اس کو 500 دیا کہ یہ آپ نے سچا خواب سنایا، میری خوشخبری سنائی اس کے لیے۔ تو وہ جو صاحب مقروض تھا، تاجر تھا، وہ نکلا وہاں سے اور سیدھا وہ گیا اپنے صاحب دین کے پاس، اس سے کہا کہ چلیں جی میرے ساتھ عدالت میں اور اپنا قرض وصول کریں۔ جب عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنی جگہ بٹھا کے کہا کہ بھائی یہ 500 جو دینار ہے نا یہ میں آپ کی طرف سے دیتا ہوں، مجھے نبی کریم علیہ السلام خواب میں ملے تھے اور کہا کہ اس کا قرض اپنی طرف سے ادا کر۔
صاحب دان یہ سن کر کہنے لگا کہ میں اس کو وہ قرض معاف کرتا ہوں، بلکہ اپنی طرف سے 5 صد مزید دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اس کو معاف کر دو اور اس کی اتنی خدمت بھی کرو۔ تو یوں وہ 30,000 دینار لے کے گھر پہنچا، جس سے اس کا کاروبار بھی ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اس کے حالات کو ٹھیک کر دیا، اس کے حالات بحال ہو گئے۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ کبھی بندہ نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ذرا اس وظیفے کو کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو پسند کر لیں، لائک کر لیں اور اس کو شیئر کر لیں، کمنٹس میں اپنا رائے ضرور دیجیے۔